آپ کو پتہ ہے سیاست کے اندر بھی کچھ خبریں آتی رہتی ہیں، صبح اخبار کے اندر ہمیں کچھ ایسی خبریں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ سپریم کورٹ نے جو آڈیو لیکس ہے اسلام آباد جو ہائی کورٹ ہے اس کو کارروائی سے روک دیا ہے، یہ بھی ایک خبر ہے۔ دوسری جانب 190 ملین پاؤنڈ جو کیس ہے ریفرنس ہے اس میں احتساب عدالت کو بھی فیصلے سے روک دیا گیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن دوسری جانب سابق جو DGISI فیض حمید کی گرفتاری کے بعد حکومت مزید گرفتاریوں کا اندیہ دے رہی ہے اور ساتھ ساتھ عدلیہ سے بھی مطالبہ کری ہے کہ وہ سابق ججز کے خلاف کارروائی کرے۔ دوسری جانب بانی PTI نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا اور اس سے بیان دلوا کر مجھے ملٹری کورٹ میں بھی لے جایا جائے گا۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنرل جو سابق جنرل فیض حمید صاحب ہیں بانی PTI کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنیں گے اور کیا سابق ججز کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ایک اہم خبر جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی PTI کی 190 ملین پاؤنڈ کیس بند کرنے کے نیب کے پرانے فیصلے کی ریکارڈ فراہمی کی درخواست پر ٹرائل کورٹ کو کیس کا حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا ہے۔ یہ ساری صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ ڈاکٹر حامد خان المشرقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، گڈ مارننگ، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے سپر مون دیکھا ہے؟ بالکل دیکھا ہے، زبردست، مطلب یہ ایک بڑا دل فریب نظارہ ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے۔ زبردست۔ اچھا جی، یہ جو سپر مون کے بعد ہماری سیاست کے اندر جو چار چاند لگے ہوئے ہیں میں اس پہ بھی آپ کا تجزیہ لینا چاہوں گی، لیکن سب سے پہلے یہ جو سابق DGISI والا معاملہ ہے جس پر بانی PTI نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سارا ڈرامہ ہے یہ ان کو ملٹری کورٹ میں لے جانے کے حوالے سے کیا گیا ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے، یہ ایک ایسا خدشہ ہے جس کا اظہار کچھ وکلاء نے بھی کیا اور پاکستان کی تاریخ میں بھی یہ گوایا رہا ہے کہ بہت سارے جو پرائم گرفتاریاں کی جاتی تھی اس کے نتیجے میں کئی لوگ وعدہ معاف گواہ بنتے رہے، اور ہم نے عمران خان صاحب کے کیس میں دیکھا، بانی PTI کے کیس میں دیکھا کہ ان کے جو پرنسپل سیکرٹری اعظم خان ہے، جس طرح ان کا بیان آیا میجسٹریٹ کی عدالت میں اور جس طرح کہا گیا کہ جی انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف بیان دے دیا، سو بہت سارے واقعات جو ہیں وہ اس طرف اشارہ تو ضرور کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ایک انداز سے دیکھا جائے تو ابھی ٹو ارلی ہے، بہت جلد ہی کہی جا رہی ہے۔ ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ خود سابق DGISI کے اوپر، فیض حمید صاحب کے اوپر کس انداز کا کیس چلایا جاتا ہے، کس انداز سے ان کا کورٹ مارشل کیا جاتا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان آرمی ایکٹ میں کسی کو وعدہ معاف گواہ بننے کی گنجائش ہے۔ وعدہ معاف گواہ بننے کی گنجائش سویلین کورٹس میں تو دیکھی گئی ہے، آرمی کورٹس میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، خصوصاً ایک ایکس سرونگ جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں ان کے حوالے سے۔ سو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ہم اتنا سٹریٹ سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ جنرل فیض حمید پر کیا الزامات ہیں، ان کا کیا دفاع وہ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کو جو بہت ساری کہا جاتا ہے کہ جی بہت ساری قوتوں کی حمایت حاصل تھی، تو اس حمایت کے اندر اگر کوئی پھر دوبارہ سے کوئی حمایت نظر آتی ہے یا کسی طرح کی کوئی اور تحریک نظر آتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے۔ لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ پیورلی ادارے کا معاملہ ہے، ادارے کا اپنا ڈسپلن ہے، ادارے کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ڈسپلن کو قائم رکھے، اور ایک انداز سے تو یہ بہت اچھی اور بہت بڑی مثال قائم کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ قانون سے بالا تر نہیں، اور اگر کوئی بھی قانون ہاتھ میں لے گا یا اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرے گا تو ایون ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس کو اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تاریخی طور پر یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا ہوگا کہ کس انداز میں کتنا اس کے بار بار بات ہوتی ہے کہ کتنا ٹرائل جو ہے وہ فیئر ہوتا ہے، اور اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ ابھی خان صاحب یا کسی کے بھی حوالے سے ہم یہ بات بہت اردی ہوگی، لیکن چونکہ ان کا اپنی رائے ہے اس میں کوئی انکار نہیں، ان کی اپنی رائے اور اس سے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ بھی اسی حوالے سے دی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دوسری جانب آپ نے بھی بات کی کہ یہ ایک بڑا اچھا ٹرینڈ سیٹ کیا گیا ہے اور ایک اچھی اگزامپل انفیکٹ سیٹ کی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جو ادارے کا اپنا اندرونی معاملہ ہے، لیکن اس اندرونی معاملے کو اندرونی رہنے نہیں دیا جا رہا سیاستدانوں کی جانب سے، چاہے وہ حکومت ہے
ابھی جس طرح سے ہم خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, حکومت بھی دوسری جانب مطالبہ کریے جی مزید گرفتاریاں ہوں گی, اندیا دیا جا رہا ہے اس حوالے سے کہ جی جنرل فیض حمید کا جو معاملہ ہے اس میں اور گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی, اس کے بعد سابق ججز کو بھی بیچ میں لایا جا رہا ہے. میں ہمیشہ یہ سوال اپنے اینالسٹ سے ضرور کرتی ہوں کہ ہمیں یہ نہیں لگتا کہ اس کو ادارے کا اندرونی معاملہ ہی رہنے دینا چاہیے ان سیاستدانوں کی جانب سے اور اس طرح کی سٹیٹمنٹ سے گریز کرنا چاہیے؟ جی ارمیلا, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ بڑی پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ ایک دوسرے کے معاملات میں ٹانگ اڑائی جاتی ہے. تمام ادارے ہوں, شخصیات ہوں یا سیاسی نظام ہو, سب اپنی اپنے جو دائرہ ہے اس کی پابندی نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کے معاملات میں بھی دخل اندازی کرتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا نقصان جمہوریت کو ہوتا ہے. جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ تمام ادارے, تمام شخصیات, تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں. لیکن یہاں پر تو معاملہ ہی اور ہے. یہاں پر تو پوائنٹ سکورنگ کی جاتی ہے, سیاسی طور پر اس پہ سبقت لے جانے کی بات کی جاتی ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ حکومت جس انداز میں اس کے اوپر کر رہی ہے, اس سے یہ حکومت کو کوئی مدد نہیں ہوگی بلکہ حکومت خود ایک جو قانونی اور ایک جو آرمی کوڈ کا جو ایک میں سمجھتا ہوں ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے اس کو مشکوک بنا دے گی. اس کو یہ دیکھنا ہوگا یا اس کے اندر اس طرح کی مداخلت نہ کریں کہ اس سے سوالات جنم لیں. حکومت کا کام نہیں ہوتا کہ کوئی بھی جاری ٹرائل اور خصوصاً ملٹری ٹرائل کے اندر کسی قسم کا بھی کمنٹ کرے یا کسی قسم کی بھی مداخلت کرے یا کوئی بھی ایسا مطالبہ کرے, کیونکہ ایک انداز سے دیکھا جائے تو یہ ایک ادارے کی کاروائی ہے. ادارے نے اپنی کاروائی قانون اور آئین کے مطابق کرنی ہوتی ہے. لیکن سیاستدان چاہے وہ حکومتی سطح پہ ہوں یا اپوزیشن سے ہوں, اگر وہ اس طرح کی مداخلت کریں گے تو اس سے تاثر یہ جاتا ہے کہ شاید اس ٹوٹل جو کاروائی ہے اس کے پیچھے کوئی سیاسی مقاصد ہیں یا اس کے پیچھے کوئی اور مقاصد ہیں. یہ تاثر کسی حالت میں بھی نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس سے جو ہے وہ ملک میں جمہوریت کا بھی نقصان ہے اور جو قانون اور آئین کی بالادستی ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ چوٹ لگنے کا خدشہ ہوتا ہے. یعنی اس طرح کا تاثر نہیں دینا چاہیے. لیکن دوسری جانب ڈاکٹر صاحب اب ایک اور سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے. ظاہر ہے آپ نے کہا کہ اس کو ادارے کا اندرونی معاملہ رہنے دینا چاہیے اور سیاستدانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن دوسری جانب جنرل فیض حمید کا جو معاملہ ہے اس کو ڈائریکٹلی بانی پی ٹی آئی سے اس کو جو کہہ لے جوڑا جا رہا ہے کہ ان کی حکومت کے دوران جس طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور پھر اس کے بعد بانی پی ٹی آئی کا ایک بیان آیا کہ جی ملٹری کورٹ کا معاملہ ہے یا ان کے ٹرائل کا معاملہ ہے, اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں. اور اب دوبارہ سے ان کی سٹیٹمنٹ کا اس طرح سے آنا کہ جی یہ سارا جو ڈرامہ رچایا گیا ہے یہ مجھے ملٹری کورٹ میں لے جانے کے لیے کیا گیا ہے. سو بانی پی ٹی آئی بھی اس میں کہیں نہ کہیں چیزوں کو ٹریگر کرنے میں یا اس کو مشکوک کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. پہلے اون کرنا پھر ڈس اون کرنا, یہ ساری چیزیں ان کے اگینسٹ جا رہی ہیں. دیکھیے ارمیلا, اس سے کوئی انکار ہی نہیں ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی تو بہرحال ان کو ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید سے بہت حمایت حاصل تھی اور بہت سارے معاملات میں تو وہ حکومت کے دوران بھی کہتے رہے, بعد میں بھی کہتے رہے کہ حکومت چلانے میں, کہیں بل پاس کروانے میں, کہیں پر مالی معاملات طے کرانے میں ڈی جی آئی ایس آئی ان کی بڑی مدد کرتے تھے. حکومت کو, حکومت کے امور چلانے کے لیے اراکین کو ڈائریکٹ کرتے تھے. سو اگر بانی پی ٹی آئی یہ کہیں کہ ان سے کوئی تعلق نہیں تو یہ کہہ کر ان کی جان نہیں چھٹے گی, بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے یہ میرا خیال ہے احساس کر لیا ہے کہ ان کو بہرحال کہیں نہ کہیں جنرل فیض حمید کو بلا واسطہ طور پر یا بالواسطہ طور پر ان کو کہیں نہ کہیں ان کو دفاع کرنا پڑے گا. اور اگر وہ نہیں کریں گے تو شاید وہ تمام انگلیاں جو جنرل فیض حمید پر اٹھ رہی ہیں وہ ان کی طرف آئیں گی. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اندر تمام کو ضرورت ہے کہ قانونی بات کریں, آئینی بات کریں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے یہ تاثر جائے کہ اس سے کوئی اپنا ذاتی مفاد یا اپنا کوئی ذاتی اناج نکال رہا ہے. یہ جو تاثر ہے یہ کسی حالت میں نہ حکومت کی طرف سے جانا چاہیے, نہ ملٹری کورٹ کی طرف سے جانا چاہیے, اور نہ ہی بانی پی ٹی آئی کی طرف سے جانا چاہیے. دیکھیں بانی پی ٹی آئی چونکہ جیل میں ہے, چونکہ اس وقت مختلف کیسز بھگت رہے ہیں, سو ان کی طرف سے کوئی بھی بیان آتا ہے تو اس کو آپ ایک قیدی کی حیثیت سے دیکھتے ہیں, آپ ایک ایسے شخص کی حیثیت سے دیکھتے ہیں جو بہت سارے خدشات میں گھرا ہوا ہے. لیکن
اس کے اندر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ حکومت اس پر کتنا میچیورٹی سے رسپانس کرتی ہے، کیونکہ حکومت جتنا زیادہ رسپانس کرے گی اتنا زیادہ میں سمجھتا ہوں یہ میڈیا میں ہائی لائٹ ہوگا. Exactly. سب سے اہم جو رول ہوتا ہے وہ حکومت کا اس حوالے سے ہوتا ہے.